بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈین میڈیا کے اوپر اگر آپ سنیں تو پچھلے کئی ہفتوں سے انڈین فوج اور انڈین کی حکومت کے اوپر پاکستان کا اتنا شرفو چڑھا ہوا ہے، اتنا خوف چڑھا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم اپنی عوام کو اور کتنا جھوٹ بولیں۔ پہلے وہ اپنے عوام کو ایک بیانیہ دے رہے تھے، پاکستان بیکاری ہے، وہ دنیا سے مانگتا پھر رہا ہے، وہ گردے بیچ رہا ہے، وہ یوں ہے، اس کی تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں، ہماری بہت اسٹرانگ معیشت ہے۔ اور پھر اب انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے ریٹائرڈ جرنیل سنیں، ان کے ڈیفینس انالسٹوں کی باتیں سنیں، ان کے میڈیا پر ان کے سرونگ ایئر چیفز جو ہے نا وہ رو رہے ہیں۔ اپنی حکومت پر تنگ آ کے وہ ابھی تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کس غفلت کی خوابوں میں سوئے ہوئے ہو، پاکستان پر تنقید کرنا چھوڑ دو، یہ والا چورن جو تھا تم لوگوں نے بیچنا تھا وہ بیچ دیے، اب تم اپنے اندر دیکھو، آپ لوگ اندر سے خود سب ختم ہو چکے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، یقین کریں کہ دوستو مجھے انڈین عوام پر نا ترس آنا شروع ہو گئی۔ وہ میجر گوری واریہ صاحب ہیں، ایک انڈین کے میجر ہیں، پتہ نہیں بگوڑا ہیں یا سرونگ ہیں، وہ ایک ویڈیو میں ان کی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی جرنیلوں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو میجر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو اب اس وقت سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کس کرم میں مبتلا ہیں؟ آپ کے اوپر یہ پاکستان کا خوف کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اور بھائی میں انڈین عوام کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان دنیا کا ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، ایک میچور کنٹری ہے، اور ایک پروفیشنل آرمی ہے پاکستان کی۔ وہ اس قسم کی نا بونگیاں نہیں مارتی۔ آپ کی حکومت، آپ کی فوج اتنا جھوٹ بول رہی ہے، اتنا جھوٹ بول رہی ہے اپنے عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ میڈیا کو اس حد تک انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے کہ جس ٹاک شو میں آپ دیکھیں وہاں پر پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ ابھی اگر پچھلے ہفتہ 10 دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا انڈین میڈیا، اب تو ان کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، ان کے جو سرونگ آفیسرز ہیں ڈیفنس کے، وہ خود چیخ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کہاں پہنچ گیا، تم لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تو میجر گوری واریہ صاحب کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جرنیلوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کب کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ وہ دنیا کی ایک پروفیشنل آرمی ہے، اور دنیا کی ایک پروفیشنل ٹرینڈ ذمہ دار میچور فورس ہے۔ وہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ میجر صاحب، آپ نے جو ویڈیو میں ڈائلاگ مارے تھے نا، آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، آپ کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر آپ کے ریٹائرڈ جنرلز کیا بول رہے ہیں۔ آپ جو آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کو مشورے دے رہے تھے نا، یہ مشورے اب آپ اپنی حکومت کو دیں۔ آپ کے ایئر چیف کے بیان سنیں، پھر ان کو آپ مشورہ دیں، وہاں پر ذرا فوکس کریں۔ اب میں یہ گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا جھوٹ بولا انہوں نے، اتنا جھوٹ بولا اپنی عوام کو، اب ان کے پاس ایکچولی کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، یہ اپنا سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ جب بندہ خوف میں ہوتا ہے نا، ان کے اوپر پاکستان کا ویسے ہی خوف چڑھا ہوا ہے۔ اور بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگ خود یہ بولتے ہیں کہ پاکستان تو مقروض ملک ہے، یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ گردے بیچ کے گزارا کرے گا، پاکستانی عوام کو آپ عجیب عجیب ڈائلاگ مارتے ہیں، تو بھائی پھر تمہیں خوف کس بات کا؟ کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ اگر پاکستان اتنا ہی گیا گزرا آپ کے مطابق ہے تو پھر آپ لوگ سکون کریں نا، پھر آپ کو کس چیز کی ڈر ہے؟ اس کی ریزن ہی ہے کہ بھائی پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل آرمی ہے، وہ ایک ذمہ دار فوج ہے، وہ اپنی پرامن مشن کے لیے، اپنی دفاعی سسٹم کو، اپنی ڈیفنس کے لیے وہ کنٹینیو پروسیس میں ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کو تکلیف ہے جی کہ پاکستان نے ٹریڈ شروع کر دیا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اور بھائی مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1971 سے لے کر 2024 تک آپ کی حکومت تھی نا بنگلہ دیش کے اوپر، تو اتنی اگر آپ کی کریڈیبلٹی تھی اور اتنی آپ کی سکلز تھیں اور کوالٹیز آپ میں تھی تو آپ سنبھال لیتے نا بنگالیوں کو۔ پھر کیوں آئے وہ؟ کیونکہ آپ لوگوں کی حقیقت ان کو پتہ ہے،
آپ لوگ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. آپ کے جرنیلوں کو یہاں تک نہیں پتا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. میانمار میں آپ لوگوں کو ککھ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مالدیو میں آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ جو آج کل ایک ہائپ آپ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے جو کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی تو بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت لوگوں کے دماغ کے اوپر یہ بات چڑھی ہوتی ہے نہیں یار انڈیا کی خارجہ پالیسی بہت شدید ہے, بہت کامیاب ہے. بھائی کون سی خارجہ پالیسی ہے آپ کی؟ آپ کا مینٹلٹی لیول اتنا ہے کہ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں او ہو یار وہ تو پاکستانی ڈپلومیٹ نے بنگلہ دیش کی ڈی پی لگا دی. یہ تو آپ کا لیول ہے. اور بھائی پاکستانی ڈپلومیٹ نے ڈی پی چینج کر دی, آپ کو اس بات سے بھی خوف ہے؟ ایک بیکاری بقول آپ کے, ایک کمزور, ایک منگتا, ایک فارغ ترین قوم سے آپ کو اس حد تک خوف ہے کہ اس کی ڈپلومیٹ ڈی پی چینج کرتا ہے تو آپ کا وزیر خارجہ رونا شروع کر دیتا ہے. او بھائی جان آپ اپنے عوام کو خدا کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دیں, بہت ہو چکی ہے. آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں آپ کے ساتھ میانمار میں کیا ہوا, آپ کے ساتھ مالدیپ میں کیا ہوا. آپ کے پڑوس جو آپ کی ایفرٹ سے آپ لوگوں نے پاکستان سے توڑا تھا بنگلہ دیش کو, آپ لوگ اس میں 71 سے 2024 تک اپنا اعتماد نہیں بحال کر سکتے کیونکہ آپ پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں. آپ پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ آپ شخصیت کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہیں. آپ حکومتوں کے ساتھ ٹرسٹ لیول بلڈ اپ نہیں کرتے. یہ جو خارجہ پالیسی کی چورن بیچ رہے ہیں نا جی انڈیا کی بڑی سخت ہے. بھائی کون سی خارجہ پالیسی آپ مجھے بتائیں. امریکہ جس کے اوپر آپ کا بہت ڈیپینڈ تھا اور ٹرمپ کے لیے آپ بڑے جشن منا رہے تھے, پتہ نہیں آپ کی میڈیا پہ کیا کیا بولا جا رہا تھا, پھر اس نے سبق دیا آپ کو. اس نے سب سے پہلے ایک ٹیلی فون کال کر دی تو آپ کی میڈیا پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو باپ مان لیں یا پتہ نہیں کیا مان لیں. اس نے ایک فون مودی کو کر لیا تھا. پھر اس کے بعد جو اس نے آرڈر جاری کیا پھر پی پی ہونے لگی. کیوں؟ افغانستان کے اندر آپ لوگوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی جسٹ پاکستان کو ٹارچ کرنے کے لیے. پھر وہاں سبق ملا. اب امریکہ کہہ رہا ہے مجھے ہتھیار واپس کر دو, وہ سارے تم لوگوں نے افغانیوں سے لے لیے چوری کر کے. اب نہ وہ واپس کر سکتے, ان کو بھی پھنسا دیا اور ان کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا. آپ لوگ جو پچھلے 20 سال وہاں اپنے ڈپلومیسی چلا رہے تھے افغانستان میں کہاں گئے؟ اب تو وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مجھے سارے ہتھیار واپس جب تک نہیں کرو گے میں ڈالروں کی جو ہے نا آپ کو امداد نہیں دوں گا. اس نے تو بین کر دیا افغانستان کے اوپر. تو تم کہاں کھڑے ہو؟ اب تمہارا نہ امریکہ سن رہا ہے نہ تمہارا افغانستان سن رہا ہے. وسط ایشیا کے اندر تمہاری ویسے کوئی سننے والا نہیں ہے. تمہاری کریڈیبلٹی یہاں پہ ختم ہے. رشیا پاکستان کی طرف آ گیا, چین آلریڈی پاکستان کے ساتھ ہے. بنگلہ دیش کے اسٹریٹجک اور اکنامکس جتنے بھی کوآپریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو پھر میجر صاحب کون سے جرنیلوں کو نہیں پتا ہوتا؟ کون سوئے ہوتے ہیں؟ او بھائی آپ اپنے لوگوں کو نا صرف جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں. آپ کی آرمی آپ کی ایئر چیف کی بیان سن کر یقین کریں افسوس ہوتا ہے. سرونگ یونیفارم میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بھائی میرے 40 ہیلی کاپٹر ڈاؤن ہو گئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگ صرف سازشیں کرتے ہیں, دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں. آپ پاکستان سے 3 گنا بڑی آپ کی آبادی ہے. فوج آپ کی صرف ہماری 10 لاکھ جو ہے نا وہ ٹوٹل فوج نہیں ہوگی. آپ کی جو 10 لاکھ ہمارے کشمیر بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے. پھر ڈر بھی آپ کو پاکستان سے, خوف بھی آپ کو پاکستان سے. رات دن آپ کے اوپر ایک شرفو چڑھا ہوا ہے پاکستان کا, پاکستان پاکستان پاکستان. او بھائی اب عوام کو یار کچھ سچ بتاؤ. آپ کی عوام تو سن سن کے تھک گئی ہے. اب تو وہ بھی بول رہی ہے, بلکہ اب تو وہ چھوڑے آپ کے اپنے ڈیفنس کے لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا ایک کہانی شروع کی ہوئی ہے. اپنی حالت دیکھو پاکستان کی. تو الحمدللہ جس بھی حالت میں ہے پاکستان کی دنیا کے اندر ایک مقام ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا, کوئی شک. آپ لوگوں نے بہت کوشش کی پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کرنے کی, ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی. اور پاکستان کے اندر بھی جو آپ لوگوں نے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کی ہوئی, جو چمکے چکارے آپ لوگوں نے چھوڑے ہوئے, انہوں نے بڑا بیانیہ بنایا اور جو ٹرمپ آئے گا اس کے جو جتنی ممبرانز ہوں گے وہ پرو انڈینز ہوں گے اور وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. پھر کیا ہوا؟ پاکستان الحمدللہ اپنی کریڈیبلٹی رکھتا ہے.
ٹرمپ کے پہلے فرسٹ ہفتے کے اندر اس کا اپنا فیملی ڈیلیگیشن کا وزٹ پاکستان ہوا، اور and he is personally interested to invest in the پاکستان. اب بتائیں، کوئی شک؟ روس آپ کا بہت پرانا اتحادی رہا ہے. Now he diverted himself to پاکستان اسٹریٹجیکلی، دفاعی، اقتصادی. he interested in پاکستان not in India. ٹھیک ہے، سو یقین کریں کہ انڈین عوام پہ نا مجھے بالکل ترس آنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگ اپنا اعتماد، اپنی انکمپیٹنسی، اپنی نااہلی، اس حد تک نااہلی ہے کہ آپ لوگ کے پاس سچ بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اب. اور میڈیا پہ بیٹھ کر آپ صرف پاکستان پاکستان. بھائی اب لوگ سن سن کے تھک چکے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، سچ آپ کے سامنے ہے. پاکستان دفاعی لحاظ سے الحمدللہ ویل کوآپریشن ورلڈ جو ہے نا وہ پرفارم کر رہا ہے. پاکستان کی تینوں فورسز، مسلح افواج جتنی بھی ہیں، وہ اپنے ڈیفنس کو امن کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنی ساورنٹی کو سیکیور کرنے کے لیے وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں. پاکستان بحریہ کی اس وقت جو عالمی مشقیں آنے والی ہیں نا میجر صاحب، ہمارے بقول آپ کے تو ہمارے جرنیلوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. پاکستان بحریہ ان فورتھ کمنگ ڈیز وہ ایک بحری مشقوں کا پروگرام بنا رہی ہے. 60 ممالک اس میں شیئر کریں گے، 30 ایئر چیفز ہوں گے، 60 ہائی افیشل ڈیلیگیشنز پاکستان آئیں گی ان بحری مشقوں کے لیے. سمندری ٹریڈ کو اور سمندری راستوں کو سیکیور کرنے کے لیے. لیکن اس میں انڈیا کو کسی نے دعوت نہیں دی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان مشقوں کا جو پلان ہو رہا ہے نا، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں کینیڈا بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اور اس میں باقی دیگر ممالک بھی ہیں. اور اس کے اندر جو نیول ہیڈز ہیں وہ 30 کے قریب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ہیڈز خود آئیں گے پاکستان میں. 60 کے قریب ڈیلیگیشنز آئیں گی، لیکن انڈیا کو کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے کہیں سے بھی. تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی کتنی ہے ورلڈ کے اندر. آپ صرف بس پاکستان کا چورن بیچیں، اور پاکستان الحمدللہ آپ کی طرح فضول بونگیاں نہیں مارتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اپنے پرامن مشن کو آگے بڑھاتا ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے، اور پلیز اپنی عوام کو سچ بولیں، ان کو جھوٹ نہ بولیں. اب وہ لوگ سمجھ گئے ہیں، بہت باشعور قوم ہے، وہ اب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ویوز، اپنے ڈالرز کمانے کے چکر میں پاکستان کارڈ یوز کرتے ہیں اپنی ویوز لینے کے لیے، اپنے ڈالر لینے کے لیے. آپ کو الیکشن جیتنا ہو تو پاکستان، آپ کو ویوز لینے ہو تو پاکستان، آپ کو ڈالر کمانے ہو تو پاکستان، اور پھر گالیاں بھی پاکستان کو. کھلا تضاد نہیں ہے، پھر خوف بھی پاکستان کا. آخر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کو جو پیس ہے نا، پیس آف مائنڈ، آپ لوگوں کو جو ذہن کا سکون ہے نا، دیٹ از ان پاکستان مائنڈڈ. اور دوسری بات، یہ بھول جائیں کہ اگر آپ چاہیں گے نا کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی بالکل تنہا کر دیں گے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں. آپ کو ابھی کرنٹ افیئر میں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جنرل کو کچھ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.